الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا تم مجھ پر احسن یعنی خوبصورت اچھے الفاظ میں درود پاک بھیجا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اور جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ میں اور خلفائے راشدین میں ایک بلند پایہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی دو شہزادیاں عطا فرمائی تھی نکاح میں، ایک کے بعد ایک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پایہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے۔ اور عشرہ مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی وہ 10 خوش نصیب اور خوش بخت صحابہ کرام جن کو ایک ہی حدیث میں ایک ہی وقت میں جنتی قرار دیا گیا، اور ان میں آپ کا بھی نام ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو باقاعدگی کے ساتھ نسخے میں تبدیل فرمایا، اور آپ نے باقاعدہ ایک نسخہ تیار کیا قرآن پاک کا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہوئی، اور وہ جو آیت تھی وہ آیت مبارکہ بیان کی جاتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ٹھیک ہے، یہ آیت مبارکہ۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات میں سے ایک ہے کامل الحیاء والایمان، یعنی آپ کا ایمان بڑا کمپلیٹڈ تھا اور حیا دار تھے۔ ان سے تو فرشتے بھی حیا فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو یکے بار دیگرے صحابہ کرام آتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ سمٹ کر بیٹھ گئے، اور جس طرح مطلب توجہ کے ساتھ، اور تو پھر اب فرمایا کہ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں، کہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں، آپ تو بڑے حیا دار تھے، آپ کا با حیا ہونا یہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ نہایا کرتے تو بھی سمٹ جایا کرتے۔ 2 مرتبہ جنت خریدی آپ نے، پھر بھی آپ جب قبر کا تذکرہ سنتے تو رویا کرتے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اگر قبر کا معاملہ صحیح ہو جائے تو باقی سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ قبر میں بندے سے سوالات وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو آخرت کی فکر بھی تھی کتنی ان کو، اور خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے بہت سارے نیک کام کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سراپا نیک تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے کنویں خرید کر دیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر دے گا اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ پھر جہاد کے لیے کئی 100 اونٹ عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریفی اور توصیفی کلمات ان کے لیے ارشاد فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو عثمان غنی جو چاہیں کریں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول قبول اسلام میں سے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو نہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کوشش سے آپ اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے اسلام کے خلیفہ ہیں، اور قرآن مجید کو جمع فرمانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، اور میرے رفیق عثمان ہوں گے جنت میں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رفیق فرما دیں ان کی تو کیا شان ہے۔ ایک شعر ہے نا، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملی تقدیر سے ہم کو صحابہ کی ثناخوانی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔